اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا یعنی پڑھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آغاز نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اجازت مکمل ہوئی، جب اذن الہی واضح ہوا، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرأت کا آغاز فرمایا۔ یہ اقرا صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ عرش سے زمین تک رحمت العالمین کے مشن کو شروع کرنے کا باضابطہ اعلان تھا۔ یہ وہ اشارہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے اس دنیا کو روز قیامت تک بدل دینے کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے باہر تشریف لائے، اب وہ صرف مکہ کے صادق و امین نہ رہے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت العالمین کے طور پر منتخب ہو گئے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنا رہبر مل گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ غار ہرا کی خاموشی نور سے بھر گئی، زمین ساکت ہو گئی اور آسمان نے اپنا پیغام اتار دیا۔ گھر پہنچے تو دل پر ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشانی میں بیٹھی تھی، مگر گھبراہٹ نہیں، یقین بول اٹھا۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں رہنے دے گا۔ آپ مسکینوں کے مددگار ہیں، غریبوں کے سہارا ہیں، یتیموں کے سرپرست ہیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت اہل کتاب میں سے ایک عیسائی عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سنا، سوچا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ کاش میں اس دن زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔